بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو سرکاری جاب گرو۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں جو انسپیکٹر ان لینڈ ریونیو کے ہے، یہ سیکنڈ لیکچر ہے ٹیکس ریفارمز کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں جو ٹیکس ریفارمز ہوئے ہیں، خاص طور پہ پاکستان ریزز ریونیو جو پی ٹی آئی گورنمنٹ کے انڈر میں ہوا ہے، تو اس گورنمنٹ کے انڈر جو ٹیکس ریفارمز ہیں اس کو ہم اس لیکچر میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تو پی آر آر سب سے اہم ہے، تو اس کو پی آر آر کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ٹیکس کتنا جمع ہوا ہے، یہ سکسیزفل ہے یا فیل گیا ہے، اس کو ہم نے اس ویڈیو میں جو ہے نا اس پر بات کرنی ہے۔ تو پی آر آر گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک منصوبہ ہے جس کے تحت ریونیو کو بڑھایا جائے گا ایک متواتر طریقے سے۔ اس کے لیے ٹیکس بیس کو پھیلایا جائے گا اور وہ شہریوں اور کاروبار حضرات کو ٹیکس ادا کرنے میں آسانیاں پیدا کی جائیں گی، اور اس سے تعلیم، صحت اور دوسرے انفراسٹرکچر کے لیے فائننس کے مسئلے بھی حل ہوں گے جو کہ ملک کی مجموعی اور دیرپا ترقی کے لیے ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی کل لاگت 1.6 ارب ڈالر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پی آر آر کا مقصد پاکستان کے بنیادی مسائل یعنی ریونیو کی کمی کو ٹھیک کرنا ہے۔ کوئی بھی ملک اپنے پاؤں پر اس وقت تک کھڑا نہیں ہو سکتا جب اس کے عوام اپنے ٹیکس کا صحیح ادائیگی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ گورنمنٹ کو اپنی معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے جتنے ٹیکس کی ضرورت ہے اتنا وہ اکٹھا نہیں کر پاتی، ٹھیک ہے۔ اس سے بجٹ خسارہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، عوام پر قرضے کا بوجھ زیادہ آ جاتا ہے، اور فنڈز کی اشد کمی جو ہے نا وہ ہوتی ہے، اور انفراسٹرکچر اور انسانی فلاح کے لیے فنڈز بالکل بہت زیادہ ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان کی جو ٹیکس کی بیس ہے وہ بہت زیادہ تھوڑی ہے، کم ہے، مخصوص چیزوں سے ہمیں ٹیکس مل رہا ہے، باقیوں سے نہیں مل رہا، صحیح ہے۔ اس کی بڑی وجہ ٹیکس کی چھوٹ ہے اور معافی ہے جو کہ بڑے کاروبار اور زراعت اور ریئل اسٹیٹ کے شعبوں کو دی جاتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان نے 2017-18 میں 1.2 ملین فرمز اور انڈیویجول نے ٹیکس ادا کیا، ٹھیک ہے، انکم ٹیکس ادا کیا، باقیوں نے نہیں کیا۔ 220 ملین کی آبادی ہے، ٹھیک ہے، جس میں سے صرف 1.25 ملین نے ٹیکس ادا کیا۔ ورلڈ بینک کے اندازے کے مطابق پاکستان اپنے جائز ٹیکس کا آدھا بھی وصول نہیں کر پاتا، جس میں 2/3 جی ایس جنرل سیلز ٹیکس اور 50% انکم ٹیکس بغیر وصول کیے رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کا ٹیکس کا نظام انتہائی کٹھن اور گمبھیر ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ مشکل ہے۔ جو لوگ ٹیکس ادا کرنا چاہتے بھی ہیں تو ان کا وقت اور سرمایہ اتنا نقصان اس کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ چاہتے ہیں کہ بس چھوڑ دو، ٹیکس کیا ادا کرنا ہے۔ مثلاً جی ایس ٹی جنرل سیلز ٹیکس وفاق اور صوبے دونوں وصول کرتے ہیں۔ وفاق گڈز پر جی ایس ٹی لیتا ہے اور جو ہے نا صوبے جو ہے وہ سروسز پر لیتے ہیں، اور جو فرم ٹیکس دینا چاہے تو اس کو تقریباً 60 ٹیکس ریٹرنز جو ہے نا وہ جمع کرانے پڑتے ہیں، صحیح ہے، صرف اور صرف جی ایس ٹی کے لیے۔ اور اس کے بعد ہر صوبے کے اپنے قوانین ہیں، الگ الگ قوانین ہیں، تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اب پی آر آر ان مسائل سے کس طرح سے ڈیل کرے گا؟ ٹیکس کے نظام کو آسان بنانا چاہتا ہے پی آر آر، ٹھیک ہے، جس سے فرم اور افراد پر ٹیکس ادا کرنے کا بوجھ کم ہو جائے گا۔ اس سے ٹیکس چھوٹ کے فوائد اور جو نقصانات ہیں ان کا بھی پتہ چلے گا۔ جو ٹیکس ایگزمپشن دیتے ہیں یا ایمنیسٹی اسکیم دیتے ہیں، اس سے فائدہ کتنا ہو رہا ہے، نقصان کتنا ہو رہا ہے، اس کو بھی یہ دیکھے گا، ٹھیک ہے، کہ وہ دینی چاہیے یا نہیں۔ وفاق اور صوبوں میں ٹیکس وصول کرنے کے اصولوں کو ایک جیسا بنائے گا، ہارمونائز کرے گا، الائن کرے گا، یکجا کرے گا، ٹھیک ہے۔ ایک سنگل جی ایس ٹی پورٹل بنایا جائے گا ایف بی آر اور صوبوں کے لیے، اور ایک آڈٹ کا نظام جس میں بار بار آڈٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایک ہی بار آڈٹ جو ہے نا وہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کسٹم کے نظام کو آٹومیشن پر لائے گا، اس میں جو امپورٹ ایکسپورٹ کی کلیئرنس ہے، ٹھیک ہے، اس میں جلدی وہ ہو جائے گا۔ پھر ٹیکس اتھارٹیز کی صلاحیت کو بڑھائے گا تاکہ وہ ٹیکس پیئر جو ہے اس کی معلومات کو صحیح سے پرکھ سکیں، ٹھیک ہے جناب۔ اب پی آر آر کو کی سپورٹ ہے، یا پی آر آر چاہتا ہے کہ ایف بی آر میں ریفارمز ہوں یا اصلاحات ہوں؟ تو یس، وہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ان ترکیبوں پر عمل کیا جائے جو کہ دنیا میں جو ہے نا وہ ورلڈ بینک نے امپلیمنٹ کی، اور اس سے کارآمد رزلٹ جو ہے نا وہ باہر آ رہے ہیں، بہترین نتائج سامنے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ایف بی آر کو اپنے اندرونی نظام جو ہے اس کو اپنے فرائض کے ساتھ ساتھ الائن کرنا پڑے گا، ہارمونائز کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، انٹرنل اسٹرکچر کو، آرگنائزیشن کو
جو ان کے فنکشنس ہے اس کے حساب سے بنانا پڑے گا، ٹھیک ہے. ایک با مقصد بہترین نظام جو ہے نا ٹیکس کا وہی ہے جو کلیکشن، اسیسمنٹ اور آڈٹ میں کارآمد ہو سکے. آخر میں جو بات کر رہے ہیں کہ پی آر آر جو ہے وہ چیف انفارمیشن آفیسر کی بھی جو ہے نا ایک پوزیشن بنانا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے جو ٹیکنالوجیکل ایشوز ہیں یا ٹیکنالوجی میں ایف بی آر کو جو ہے نا اپنی مہارت سے وہ مستفید کریں. صحیح ہے. اب مین پارٹ جو ہے اسیسمنٹ اور ایویلیویشن ہے کہ جو یہ ہے پی آر آر یہ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، اور اس کی کس نے حمایت کی، کس نے اس کی مخالفت کی. جو چیئرمین سابقہ چیئرمین تھے ایف بی آر کے شبر زیدی، اس نے اس کی مخالفت کی تھی. ٹھیک ہے. اس کا مقصد یہ تھا بات کرنے کا، مخالفت کرنے کا، کہ یہ جو ریفارمز کیے جا رہے ہیں یا باہر سے لون لے کر، قرضہ لے کر ریفارمز کر رہے ہیں ایف بی آر میں، یہ سراسر ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ یہ غلط ہے. صحیح ہے. جس کے لیے یعنی 40 کروڑ ڈالر کا قرضہ لیا جا رہا ہے ورلڈ بینک سے. صحیح ہے. اب تک ایک سال کے اندر، یعنی اب تو 2 سال ہونے لگ گئے ہیں، تو ایک سال میں 101.7 ملین ڈالر ورلڈ بینک کی طرف سے جاری کیے جا چکے تھے. ٹھیک ہے. اور مخالفت کے باوجود اس کو 2019 کے جولائی میں منظور کرا لیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ دوسرا منصوبہ ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے بھی منصوبہ ہے ایک ٹارپ، جو ٹیکس ایڈمنسٹریشن اینڈ ریفارمز پروجیکٹ. یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں تو نہیں ہوا، پہلے ہوا تھا. یہ بھی 150 ملین ڈالر کا منصوبہ تھا. اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ایف بی آر میں اصلاحات کی جائیں. ٹھیک ہے. تو پی آر آر کے تحت ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو کہ 13% سے بڑھا کر 17% کرنا ہے. ٹھیک ہے. 2019 سے 2024 کی مدت میں. لیکن پہلے ہی سال یہ تعداد 11% ہو گئی، جو کہ 2018 میں 13% تھی، 2019 میں 11% ہو گئی. صحیح ہے. یعنی جی ڈی پی میں ٹیکس کا حصہ کتنا ہے، یہ اس کو بڑھانا ہے کہ ٹیکس اس میں زیادہ ہو. پھر ایک اور مسئلہ ہے کہ جن لوگوں نے انکم ٹیکس ادا کیا ٹیکس ریٹرن کے ساتھ، ان کی تعداد 1.2 ملین سے بڑھ کر 2 ملین ہوگی، یعنی بڑھ گئی. صحیح ہے. لیکن ڈاکٹر عشرت جو کہ پرائم منسٹر کے ایڈوائزر ہیں انسٹیٹیوشنل ریفارمز پر، ٹھیک ہے، ان کا کہنا ہے کہ فائلر کی تعداد تو بڑھ گئی ہے، لیکن جو ایوریج ٹیکس انہوں نے ادا کیا وہ کم ہوا ہے. صحیح ہے. مزید ٹیکس دہندگان کی معلومات حاصل کرنے کے لیے تقریباً 8 جو اینٹیز ہیں ان کی سپورٹ ملی ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک خوش آئند ہے، جس میں پہلے کم تھی، یہ زیادہ ہو گئی. 20 اینٹیز ایسی ہیں، ایسی ہونی چاہیے پی آر آر کے مطابق کہ وہ ان کو انفارمیشن دے اور ان سے پھر ٹیکس وصول کیا جائے. ٹھیک ہے. ریفنڈ پہ اگر بات کریں تو اس میں کوئی زیادہ بہتری نہیں آئی. جس کا دورانیہ 3 مہینے تھا پہلے، وہ ابھی بھی اتنا ہی ہے. ٹھیک ہے. ایف بی آر کے عملے کی اگر بات کی جائے، ٹھیک ہے، ایف بی آر کے عملے کی بات کی جائے تو اس میں یہ ہے کہ ان کی ٹریننگ میں کوئی خاص بہتری نہیں آئی. ٹھیک ہے. یا پیش رفت نہیں ہوئی، اس میں کوئی ٹریننگ ہو ہی نہیں رہی. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی ورلڈ بینک نے ایف بی آر کو اس بات پر زور دیا ہے کہ جو آپ کو لون پیمنٹ دی گئی ہے اس میں سے ان کو ریوارڈ دیں، عملے کو ریوارڈ دیں، تاکہ وہ بہتر کام کر سکے. تو یہ ایک ایفرٹ تھی میری طرف سے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ٹیکس ریفارم جو پی آر آر کے انڈر میں ہو رہے ہیں، اس کی کیا جو ہے نا وہ پیش رفت ہے، اس میں کتنی امپرومنٹ ہے، کتنا نقصان ہوا ہے اس سے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہو کہ اور زیادہ قرضہ یہ بھی چڑھ جائے ٹیکس ریفارمز کی صورت میں. ٹیکس تو جو بھی ملنا ہے، قرضہ الٹا جو ہے نا پاکستان کے اوپر چڑھ جائے ورلڈ بینک کی طرف سے. تو یہ ایک کوشش تھی. تو اگر اس میں کوئی چیز میں مس کر گیا ہوں تو آپ وہ مجھے بتا سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں کہ اس میں آپ نے یہ غلطی کی ہے، یا کوئی چیز میں مجھ سے بھول گئی یا رہ گئی ہے، تو وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کور کر جاؤں گا. ٹھیک ہے. تھینک یو.